السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، بی اے بی ایس سی پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ لارڈ پمرسن کے مطابق بین الاقوامی تعلقات میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، بلکہ استقلال صرف قومی مفادات کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک ریاست کی خارجہ پالیسی صرف قومی ضرورتوں کے تحت ترتیب دی جاتی ہے۔ تو پاکستان 14 اگست 1947 کو معارض وجود میں آیا تو اس وقت خارجہ پالیسی کے دو اہم مقاصد تھے۔ اول، پاکستان کی سلامتی، دوم، تمام ممالک خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی واضح ہوتی چلی گئی۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد مندرج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے قومی سلامتی۔ پاکستان کیونکہ دنیا کے نقشے پر نیا ابھرا تھا، تو سب سے پہلا جو بنیادی مقصد تھا وہ پاکستان کی سلامتی تھا، مطلب پاکستان قائم رہے، اس کے وجود کو بچایا جا سکے۔ تو پاکستان نے شروع میں جن ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کیے کہ پاکستان کی سلامتی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے معاشی ترقی۔ پاکستان کیونکہ ترقی پذیر ملک ہے تو یہ مقصد بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اس طرح قائم کیے جائیں جس سے پاکستان کو معاشی ترقی ہو، معاشی فائدہ ہو۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ اس کے بعد ہے نظریاتی تحفظ۔ پاکستان ایسا ملک ہے جو نہ تو جغرافیائی طور پر وجود میں آیا اور نہ ہی قومیت پرستی کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ تو سب سے پہلا مقصد اپنی اس نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا نظریاتی استحکام بھی پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریہ کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جارحیت و اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز۔ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات سے گریز پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے۔ اس لیے نہ تو پاکستان کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اس کے بعد ہے اسلامی ممالک کا اتحاد۔ پاکستان نظریہ اسلامی کے اصولوں پر معارض وجود میں آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد و یکجہتی کے لیے کوشاں رہے۔ چنانچہ ہر آنے والی حکومت نے خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اس بنیادی اصول کو مد نظر رکھا ہے۔ ایران عراق جنگ ہو یا عراق کویت جنگ، افغانستان پر روسی حملہ ہو یا نظریاتی یلغار، پاکستان نے ہر آڑے وقت میں اسلامی ملکوں میں اتحاد کی فضا قائم کرنے اور ان کی حمایت کرنے کی کوشش کی ہے۔ روس سے آزاد ہونے والی ترکستانی مسلم ریاستوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اس اصول کے پیش نظر مستحکم ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے منشور کی حمایت۔ پاکستان اقوام متحدہ کا سرگرم رکن ہے اور اس کے منشور کا زبردست حامی ہے، اس لیے اس کی خارجہ پالیسی بھی اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تشکیل دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کے تمام اقوام کے درمیان امن اور خوشحالی کے فروغ، تمام باہمی تنازعات پر پرامن طریقوں اور باہمی مذاکرات سے طے کرنے کا حامی ہے۔ اس نے ہمیشہ پرامن اور باہمی مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین حل کرانے کی حمایت کی ہے اور جنگ کی مخالفت کی ہے۔
اور آخر پر ہے غیر جانبدارانہ پالیسی کی تشکیل۔ غیر جانبداری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ پاکستان دو بڑے دھڑوں امریکی اور روسی بلاک سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے اور کسی کے اغراض و مقاصد کا آلہ بننا نہیں چاہتا۔ پاکستان غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم کا رکن شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع، مینز کے کون کون سے ذرائع ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے انتظامی تکون مینز کے تین بڑے پلر، تین بڑے عہدے جو پاکستان میں خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں۔ ان میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی فوج کا سربراہ، یہ تین بڑے جو عہدے ہیں یہ مل کر پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تکون پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور اور نامنظور کر سکتی ہے، موجودہ پالیسی میں تبدیلی لا سکتی ہے یا پالیسی کو مختلف سمت میں چلا سکتی ہے، لیکن سابقہ پالیسی سے ہٹنا بہت مشکل ہے۔ انتظامی تکون عام طور پر سابقہ پالیسی کو مد نظر رکھتی ہے یا نئی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بیرونی ممالک سے کیے ہوئے وعدوں سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے وزارت خارجہ۔ یہ ہمارا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کے منصوبے و پروگرام بناتے ہیں۔ نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکورٹی کونسل اس انتظامی تکون کا نعم البدل بنتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے خفیہ ادارے، مطلب پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کو رپورٹ کرتے ہیں، ہمارے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو رپورٹ کرتے ہیں کہ کون سا ملک ہمارے خلاف کون سے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں۔ اگر وہ انتخاب جیت جائیں تو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتے ہیں۔ اسی طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل موجودہ حکومت جو عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت، جب یہ الیکشن میں اپنی کمپین کر رہے تھے تو ان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کو امریکی جنگ سے نکالیں گے اور ہم کسی بھی ملک کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے ڈالر کی خاطر۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو وہ ایک کوآپریشن تھی جس کو کرائے کی جنگ کہا جا رہا تھا، پاکستان اس سے نکل چکا ہے اور پچھلے جتنے سال سے ان کی حکومت چل رہی ہے اس میں ڈرون اٹیک جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملے، اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پاکستان کی کچھ حکومتیں ایسی بھی تھیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی تھیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپس ہیں ان کی وجہ سے کسی بھی حکومت کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر سکیں۔ اس کے بعد ہے پارلیمنٹ۔ وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کی سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ خارجہ پالیسی کی منظوری دے دیتی ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کرتی ہے۔ تو مطلب کہ ہماری خارجہ پالیسی کوئی اہم ایشو ہو تو پارلیمنٹ میں وہ پیش کیا جاتا ہے، پارلیمنٹیرین اس پہ بحث کرتے ہیں، پھر بعد میں اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد پڑھے اور پاکستان کی
خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع پڑھے۔ کل انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔